قربانی کا جانور جب خریدنے کے لیے جائیں تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا عیب؟ پہلے سر سے لیتے ہیں کہ سنگ جو کہتے ہیں نا، یہ پیدائشی سنگ نہیں ہے جانور کو، تو سنگ پیدائش سے نہ ہو یہ عیب نہیں ہے، لے سکتے ہیں۔ ہاں، سنگ جڑ سے ٹوٹ گئی، جہاں سے نکلتی ہے وہیں سے ٹوٹ گئی تو یہ عیب ہے۔ آدھی سنگ ٹوٹی ہوئی ہے، پونی سنگ ٹوٹی ہوئی ہے، پاؤ سنگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی فرق نہیں، اس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہر ایک مسئلہ غور سے سنیں، کنفیوز نہ کر لیں، بار بار سنیں۔ لینے کے لیے جائیں، سنگ بالکل نہیں ہے، بڑا بکرا ہے لیکن وہ ایسی خصلت کا ہے، ایسی جنس کا ہے کہ اس کی سنگ نکلتی ہی نہیں ہے، جائز ہے۔ سنگ ٹوٹ کر ہے، آدھی پونی پاؤ ٹوٹ کر ہے، جائز ہے۔ ہاں، جڑ سے ٹوٹ گئی ہے تو وہ عیب ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جانور پاگل ہے، دیوانہ ہے، بھاگتا ہے، یعنی صحیح جو نارمل جانور کی طرح نہیں ہے، بالکل پاگل ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر جانور کی آنکھیں سلامت ہو، دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا جانور ہو، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے یا ایک آنکھ میں بصارت نہیں ہے تو وہ عیب ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اکثر ہم دیکھتے نہیں ہیں، لے کے آ جاتے ہیں۔ دیکھنا، جانور کی آنکھیں دیکھنا، اب وہ آنکھیں بھی ہوں گی، یا تو بالکل آنکھ نہیں رہتی ہے یا آنکھیں رہیں گی، بصارت ہے نہیں ہے، کیسے دیکھیں گے؟ تھوڑا اس کے آنکھ کے پاس ہاتھ رکھیں گے، اپنی ہتھیلی رکھیں گے، انگلیاں رکھیں گے، تو اگر ان کی آنکھ بند کرتا ہے تو مطلب اس کی بصارت ہے، نہیں بند کرتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ اس کی بصارت نہیں ہے، تو وہ عیب ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور پھر دانتیں نہ ہو، دانت نہ ہو، پورے دانت نہ ہو، وہ قربانی اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ایک دو دانت تھوڑا سا ٹوٹا ہے، باقی سب سلامت ہیں، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جانور اتنا دبلا پتلا ہے کہ اس کے جسم پر صرف چمڑی ہے اور ہڈی ہے، گوشت نام کی چیز ہی نہیں ہے، اتنا دبلا، یہ عیب دار جانور ہے۔ اس جانور کی خاص کر گائے خریدتے وقت یہ چیز دیکھیں، اس کے پیر سلامت ہوں۔ وہ کیسے دیکھیں؟ کہ وہ چل کر آئے، یعنی وہ چل سکتا ہو، ذبح کرنے کی جگہ تک وہ خود چل کر آ سکتا ہو، اتنے اس کے پیر سلامت ہوں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب رہا کان، پیدائشی کان نہیں ہے، یعنی وہ جو سوراخ ہے وہ ہے، لیکن جو بکرے کے کان لٹکتے ہیں نا وہ بالکل نہیں ہے، پیدائش ناجائز، دونوں فرق ہے۔ دیکھو، سنگ اگر پیدائشی نہیں ہے جائز، کان اگر پیدائش سے ہی نہیں ہے ناجائز۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، تھوڑے بکرے ایسے رہتے ہیں کہ جن کی قسم ہی ایسی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، اگر ویسے بکرے ہیں تو جائز ہے۔ کان ہے، کٹا ہوا ہے، تو دیکھیں گے کہ کتنا کٹا ہے، 1/3 یا 1/3 سے زیادہ، 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ یعنی 6 انچ کا کان ہے، 1 انچ کٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ 6 انچ کا کان ہے اور 2 انچ کٹا ہوا ہے یا 2.5 انچ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ رہا جانور کا۔ 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب قربانی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر ایک غلطی ہوتی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی، ایک جانور کو ذبح کرتے وقت دوسرے جانور کو اس جگہ رکھیں ہی نہیں، دور رکھ دیں، اس کا ایک عزت سے کریں، ایک عبادت ہے، یہ ایک پردے کے پیچھے رکھیں یا پلاسٹک شیٹ کے پیچھے اس کو رکھیں، اور اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو ذبح ہو گیا ہے جانور، اس کو کنارے کر دیں کہ جو دوسرا جانور آئے گا اس کو وہ کٹا ہوا جانور نظر نہ آئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جو قربانی، جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، یہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اتنی جلدی سے ذبح ہو جاتا ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی جانور کو۔ تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور دوسرا کٹا ہوا جانور یہ جانور نہ دیکھیں، اس کا لحاظ رکھیں، اس کا لحاظ رکھیں۔
اور پھر چھری پہلے سے ہی زیادہ تیز ہو، اچھی تیز ہو. اکثر غلطی کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، خاص کر نئے لوگوں کو بھی قربانی کرنے کی خواہش آتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اچھے طریقے سے پریپئر ہو جائیں. 2-3 سال دیکھیں کہ جو ذبح کر رہے ہیں وہ کہاں سے چھری پکڑ رہے ہیں. تو آپ کسی لکڑی کو یا کوئی ترکاری ہو جو بھی ہو اس کو رکھ کر پریکٹس کریں، اس کو تکلیف نہ دیں جانور کو. تو چھری بالکل تیز ہو تو جانور کو اس کے بائیں جانب، جانور کے بائیں جانب قبلے کی طرف لٹا دیں، یعنی جانور کے پیر قبلے کی طرف ہوں. اب دونوں پیر پکڑ لیں اور اپنا دائنا پیر جانور کے اوپر رکھ کر، گڑگا رکھ کر، گھٹنا رکھ کے اس کے سر کو پانی پلا دیں، پلا کر ذبح کریں. پکڑ کر جو حلق ہے اس پر زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہے. تو ذبح کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث میں آیا، ابو داؤد میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے، کہ حضور یہ آیتیں پڑھتے تھے. آیتیں کیا ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر دوسری آیت ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر. مستحب یہ ہے کہ 2.5 چاقو میں چلائیں، 1 2 2.5. اگر یہ برابر نہیں ہے تو یہ کر لے کہ جانور کو تھوڑے لوگ 2.5 کٹ دیتے ہیں، لیکن جانور کٹتا ہی نہیں، تڑپتا رہتا ہے. پوری زور کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. آپ کے ساتھ جو خصی رہیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہاں تک کاٹنا ہے. اب ذبح کرنے کے بعد آئیں، ہاتھ دھو لیں. اب کھڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. یہ سنت ہے، مستحب ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں تو کچھ نہیں. اللہم تقبل، اے اللہ قبول فرما، منی، میری اس قربانی کو قبول فرما، کما تقبلتا من سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تو نے جس طرح قبول کی، اس طرح مجھ سے میری قربانی تو قبول فرما. اگر آپ دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اللہم تقبل من سید ریحان ابن سید زبیر احمد ہو گیا. اب جانور کٹنے کے بعد اسے اچھا تڑپنے کے لیے چھوڑیں. تڑپنے کے بعد جانور ٹھنڈا ہو گیا، ہلنا بند ہو گیا، اب اس کی چمڑی نکالنا شروع کریں. اب یہ جو لوگ جلدی میں رہتے ہیں، جو خصی ہیں، بولتے کہ نہیں بھائی ہو گیا بھائی، جانا بھائی دوسری جگہ جانا، بھائی 100 روپے ایکسٹرا لے لیں، 200 ایکسٹرا لے لیں، یہ میری عبادت ہے، یہ سنت کے طریقے سے ہو. تو بالکل بکرا ہلنا بند ہو گیا، اب اس کی چمڑی نکالنی ہے. اب یہ جو اس کا گوشت آئے گا مستحب ہے. ریحان مستحب کا معنی کیا؟ ہاں، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں. 3 حصے میں بانٹنا، ایک حصہ خود کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے. اگر پورے کا پورا غریبوں کو دے دے جائز، پورے کا پورا رشتہ داروں میں دے دے جائز، پورے کا پورا خود جمع کر کے رکھ کے کھا لیں جائز ہے. اب یہ جو چمڑی ہے اس کو کئی لوگ کیا کرتے ہیں، جو خصاب آتا ہے اس کو اس کی مزدوری بنا کے دے دیتے ہیں. نہیں، اس کو تحفے میں دے سکتے ہیں. اگر بیچ دیے تو وہ پیسہ کیا کرنا، غریبوں کو دے دینا. سمجھ میں؟ اور اگر ذبح کرتے وقت پوری گردن کٹ گئی، جانور حلال ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو پھینکے نہیں، بسم اللہ کر کے اللہ کے نام پر ہوا ہے، لیکن خلاف سنت ہوا ہے، ایسا نہیں کرنا. خدا نہ خواستہ ہو گیا تو جانور حلال ہے. آیا تھا کہ روزہ عرفے کے روزے کے بارے میں، تو بقرعید 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، تو 9 ذی الحج کا ایک روزہ، یہ روزہ سنت ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب کا، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادتیں جو ان 10 دنوں میں کی گئیں، وہ عبادتیں اللہ کو باقی دنوں میں کیے جانے والی عبادتوں سے زیادہ پسند ہے. تو اس حضور کہہ رہے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهَا،
ان دنوں میں کیا زیادہ کرو؟ من التحلیل، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، زیادہ پڑھیں. والتکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. والتحمید، الحمدللہ الحمدللہ، یہ ان دنوں میں زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ عبادت کرنا ہے. اگر زیادہ عبادت نہیں کرتے، کم سے کم ان دنوں میں تو گناہ نہ کریں. دو ہے، ایک عبادت بڑھانا ہے، عبادت زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کیا ہے، ان دنوں میں گناہ زیادہ نہ کریں.